جیسی روپیہ گرتا ہے ان کی تو دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں ہے مہنگائی کا. اور یہ جو ان کے ساتھ وہ میڈیا ہاؤسز تھے جو سارا وقت ہماری باری مہنگائی لگے رہتے ہیں، وہ آج کدھر ہے؟ وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ سر آپ کا جو ٹرائل توشخانہ کیس میں بڑے اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، کل خواجہ حارث صاحب نے بھی کہا کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں نااہلی جو ہے وہ اب کانسیکوینشل آپ دیکھ لیں مل کے سب چلیں؟ لیکن پہلے تو جس طرح حصہ ہے یہ جو توشخانہ ہے، یہ 14 مہینے سے کوشش کر رہے تحریک انصاف کو کسی طرح ختم کرے، کیونکہ 30 میں سے 37 بائی الیکشن جیت گئے اور آپ ریٹنگ ان سے بھی اوپر چلی گئی، 75% سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو وہ ادھر سے بچنے کے لیے یہ 200 کیسز جس میں یہ توشخانہ بھی ہے اور جو القادر بھی ہے، یہ کیسز ہے ہی نہیں. میں نے آج آپ کو پورا رپلائی دیا ہے، مجھے بتایا کہ ایک جگہ عمران خان نے کوئی چیز کنسیڈ کی سارا ان کو یہ کیس ہے ہی نہیں. لیکن جلدی اس لیے ہے کہ کسی طرح کیٹ کرانے سے اس کو نائل کرو تاکہ ریس میں نہ ہو. بس وہ نواز شریف سے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ جب تک وہ جو لنڈن پلان تھا کہ جیل میں پہلے اس کو ڈالو پھر میں آؤں گا واپس. ہم صاحب اگر نااہل کیا جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کی؟ ریٹنگ لڑے گی پارٹی میں جب میں پیشنٹ نہیں سنوں یہ مجھے نااہل کریں، یہ مجھے جیل میں ڈالیں، یہ جو مرضی کر رہے ہیں تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتا. راشد صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر شکل باغی کو انتخابات کروانے کے لیے لا رہے ہیں یا کچھ لمبا ٹینیور ان کا پلان ہے؟ دیکھو اگر تو ان کا کوئی بھی الیکشن کا ہوتا ہے الیکشن تو 14 مئی کا آئین کہتا تھا، سپریم کہتا تھا الیکشن کروا دیتا تھا. ہمارا اب یہ 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہے، یہ بالکل انلیگل ہے، آئین کے خلاف ہے. تو یہ دفعہ آئین توڑ دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے آئین توڑ دیا تو اب ان کو کیا چیز روکے گی؟ یہ تو اب بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے ڈرے ہوئے الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. تو جب الیکشن سے ڈرے ہوئے ہر حلقہ استعمال کریں گے آپ کی ختم ہو جائے تب تک بالکل ہی لڑنا سکے. انتظار کرو، لیکن یہ جتنی انتظار کرتے جا رہے ہیں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ابھی بجلی کا بل کون دے گا؟ ابھی پیٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے، آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. عام آدمی کے حالات جو ہیں لوگ تو ان سے نفرت کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ لمبا ایسے کریں گے ملک ان کے بھی ان کے کیس لوگوں کی نفرتیں بڑھتی جائیں گی اور پی ٹی آئی بیٹھے بیٹھے اس کا گراف اوپر جاتا جائے گا. تو ہمیں نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے. الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے. لاسٹلی یہ بتا دیں کہ اب نواز شریف جو ہے انہوں نے خواجہ سے کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا انداز دے دیا ہے، کیونکہ کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اگر الیکشن نہیں ہوتے اور نواز شریف بھی دوبارہ سے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا آپ مشترکہ تحریک چلانے کے حوالے سے؟ سب سے بڑی بات نہیں ہے کہ خواجہ صرف خاصے کہیں ہے. اب یہ یاد رکھیں میں تو یہ کہہ رہا تھا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج پوری سازش ہوئی ہے. اور میں نے بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ حسین خان کو اس نے خواجہ نے ہائر کیا ہوا ہے تو میں تو تب کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اس نے شروع کی تھی سازش، یہاں سے شروع کی تھی، امریکنوں کو پھر سے شامل کیا اس کے لیے. تو خواجہ سے بات کی ہے یہ ساری چیزیں اللہ کنفرم ہو گیا کہ سازش کے تحت گورنمنٹ کرائی ہے. اور صرف اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنی پاور ہو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ گرا کے اور چوروں کو اوپر بٹھا دے، وہ ملک کا بیڑا غرق کر دے اور اسے دوسرے کو کوئی نہ ہو. کیا کسی ملک کوئی ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ سوال تو یہ ہے کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، اس کی کوئی چانس ہے اوپر جانے کی. جو ایک سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے، سپر کنگ، وہ جو اندر سے بند کمرے میں جو فیصلہ اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے، شہباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا، چلو جی گورنمنٹ گرا دیں اور وہ نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے. سر اسحاق ڈار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نگراں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ معاشی طور پہ میچیور ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اسحاق ڈار کو کیا وہ نواز شریف کو لا کے بٹھا کے وزیر اعظم بنا دیں؟ پر اگر اب نہیں کرنا ہے کیئر ٹیکر کا تو مقصد ہوتا ہے کوئی نیوٹرل امپائر آ کے الیکشن کروائے. انہوں نے تو وہ مقصد ہی ختم کر دیا کیئر ٹیکر کا، جس کو مرضی لیں.